بسم اللہ الرحمن نا ٹھہر جا ایک منٹ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اذان کا باب چل رہا ہے اور مستحسن جانا ہے متاخرون نے ساری نمازوں کی تصویب کو. متاخرون نے بسم اللہ. تصویب کیا ہے؟ تصویب اعلام بعد اعلام. اذان دے کر کچھ دیر بعد جماعت سے پہلے پھر کوئی ایسا جملہ بولنا کہ چند لمحوں کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یہ تصویب ہے. یہ آگے سمجھے تو متاخرین نے اس کو نہ فرض بنی، نہ واجب بنی، نہ سنت موقدہ بنی. صرف متاخرون نے اس کو کوئی عمل کرے تو کٹنا نہیں، کوئی نہ کرے تو وہ نجدی نہیں. اس گل ہوتے سمجھے پہ بھائی کوئی عمل کرے تو وہ متاخرون نے مستحسن جانا ہے، کوئی نہ عمل کرے تو ان دے خلاف فتوے نہیں. سنا جی جی اچھا جی انہیں تو ذرا شرح پڑھ لو جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر او کلہ ہاتھ بعد آشا نمبر 1 لگا ہے، پہلے تھلے چلو. قالت مرتاشی رحمہ اللہ فی منہ الغفار شرح تنویر الابصار کہ فائدہ دیا صاحب وقایا نے. انہوں اتھے گل کی تھی ایس جملے دی کہ فائدہ دیا صاحب وقایا نے، کیونکہ متن ہے نا، شرح وقایا تک کو شروع ہوئی نا، کہ یہ بات فائدہ دیا صاحب وقایا نے اس کے مفہوم کے ساتھ کہ یہ تصویب نہیں تھی مستحسن عند المتقدمین. تا کیا متاخرون نے اس کو، لہذا متقدمین کے نزدیک، ورنہ متاخرین کہنے دا پھر کی فائدہ ہوا ہے جی. اور وہ اسی طرح ہی ہیں، اور وہ کہ متقدمین کے نزدیک یہ مستحسن نہیں تھی. فقد صرح فی البحر وغیرہ کہ انہ مکروہ عندہم فی غیر الفجر. متقدمین کے نزدیک فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ کسی بھی اذان کے بعد تصویب، اور وہی قول ہے کہ ان کا جیسا کہ حکایت کیا اس کو علامہ نووی نے مجموع شرح المہذب میں. اور فائدہ دیا ہے یہ جو کہا ہے نا مستحسن جانا ہے متاخرون نے ساری نمازوں میں تصویب کو، اس سے دوسرا فائدہ یہ دیا اپنے اطلاق کے ساتھ مطلقاً بیان کیا. کس کے لیے نہیں کہا کہ یہ نئی خاص شخص کے ساتھ سوائے امیر غیر سب اس میں برابر ہے. صرف یہ نہیں کہ بادشاہ مانو تصویب کرنی ہے جی. وَهُوَ قول محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہونو شرح کو وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَاخِرُونَ ہے وہ جان اس بات کو کہ تصویب اعلام بعد الاعلام ہے. تصویب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے میں بے نحو اعلام بعد الاعلام ان جملوں کی مثل کے ساتھ. الصلاۃ خیر من النوم، اذان تو بعد ایک کہہ دینا. حی علی الصلاۃ دوبارہ پھر کہہ دینا. آؤ نماز کی طرف ساتھ مارنا. ویسے اپنی زبان کا حضرات جماعت کھڑے ہونے والی آ جائیں تو حی علی الصلاۃ معنی کیجیے، معنی اور کیجیے.
الصلاۃ حاضرہ، اے جملہ اصا اپنی بولی جمانا بولنا ہے. اور نحو ذالک، یا اس کی مثل، بے ای لسان کانا، جس زبان میں بھی ہو، جس میں بھی ہو. اچھا اتنے کوئی بندہ اپنی زبان جو بولے سوال ہی پیدا نہیں کوئی اعتراض کر جائے. اذان تو جماعت تو 5-6 منٹ پہلے کہتے ہیں حضرات جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ رہیں گے جلدی پہنچ جائے. کوئی اعتراض کر دے جو مرضی آکھے. یہ سارے مخصوص طریقے نے نا انہوں تو مسئلہ بنتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویندے پہ اور تحقیق نام رکھا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کے زمانے میں. جی نام رکھا گیا تھا الصلاۃ خیر من النوم کی زیادتی فجر کے اذان میں. اس کا نام تصویب تھا. اس کا نام کیڑی اذان میں وہ بھی فلاح تو بعد تے اللہ اکبر تو پہلے. اور یہی مراد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے ساتھ کہ حکم فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نہ تصویب کروں میں مگر. اس تصویب تو مراد خاص تصویب سمجھو وہ بھلا ہو جے کیڑی بھی سونے فرمایا بھی یہ جملہ باقی 4 اذانہ وچ نہیں صرف کندے وچ. لہذا بھی اس حدیث نو دلیل بنانا بھی فجر دی اذان تو بعد تصویب ہے تو باقیاں تے کوئی نہیں. یہ دلیل ہے جو نہیں بنتی ہے وہ اتنے مسئلہ ہی ہو رہے کہ بھی اس زمانے میں تصویب نہ سی کندہ تو وہ سونے فرمایا کہ صرف صبح دی اذان چ پڑھنا ہے تو کسی اور چ اے مطلب ہے. اخرجہ ابن ماجہ واخرج الطحاوی فی شرح معانی الاثار عن ابن عمر و انس رضی اللہ تعالی عنہم کہ کانت تصویب فی الغدات تھی تصویب صبح میں جب کہتا مؤذن حی علی الفلاح تو کہتا بولو چاہ کوئی گل نہیں اے بھی تصویب. صحابہ فرما دینا اس وقت اے تصویب سے. بہرحال ہون مسئلہ نمبر بہرحال تصویب اذان اور اقامت کے درمیان اذان تو بعد کچھ دیر رک کے اقامت تو پہلا جڑی بعد پس نہیں تھی یہ اس زمانے میں بلکہ تحقیق انکار کیا اس پر. اگر کسی کیتا ہے تو اس نے روکیا ہے جیسا کہ اخرجہ ابن ابی شیبہ کہ بے شک ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے مکہ شریف کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اذان کے بعد. حضرت عمر تو گئے سر نا ظاہر ہے آپ خلیفہ وقت نے جس زمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اذان کے بعد اور آ کر کہا صلاۃ الصلاۃ. فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویحک تیری ہلاکت. اب مجنون ہو ننتا تو مجنون ہو گئے. اذان سن نہیں لی میں حی علی الصلاۃ بعد میں نے آگے کی دس رہے ہیں تو نہیں مجنون ہے. اما کان فی دعائک الذی دعوتنا ما ناتیک کیا تیری اس بلانے وچ نہیں ہے گا جڑا سن تو بلایا ہے تاکہ اسی ادھر آ جائیے. حی علی الصلاۃ تیری اذان وچ کو نہیں آیا تو فرمایا پھر کہہ رہے ہیں صلاۃ صلاۃ. اور اسی طرح انکار کیا تصویب بین الاذان والاقامت کے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور دس رہے بہت زمانے چ نہیں سی بات دی کرتا ہے تو متاخرون آکھے ہے کما فی سنن ابی داود. او ویکھو نا
نظر آ رہے ہیں؟ اور پچھلا بھی فی مصنف ابی شیبہ بلفظ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تشریف لائے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تو آپ کے پاس آیا جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق اذان دے چکا تھا، عرض کی الصلاۃ یا امیر المؤمنین حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ساری گل جا کے دہرا دی تھی آپ کے سامنے جی۔ اس وقت آپ نے فرمایا ویحکا مجنون انتا اما کان فی دعائک الذی دعوتنا ما نأتیک حتی یأتینا۔ اگلا دیکھو، جناب مجاہد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ دی بھی لمبی عمر ہوئی ہے، اگلے دور دی گل ہے۔ پس تصویب کہی رجل نے زور میں یا اثر میں، آپ نے فرمایا او مجاہد اے تو سانو لے چل، اے تا بدتی، اے تھے بدتی، اے تھے اسی اتنے نہیں نماز پڑھ جائے گا چلے ہیں جی۔ جرت سی نہ وچ کنہ وچ اتنے نہیں، یہ تو سانو کڈ، یہ تو سانو اتنے بدتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتر سوادی بندہ تاں ہی بنتا ہے اللہ دی قسم، پیچھے تو فنون نے نہ اے کتاباں دھیان نال ساریاں پڑھیاں جان، پھر حدیث پاک دیں کتاباں کم از کم فقہ حنفی دیاں تابی شریف تے باقی صحاح پوریاں پڑھیاں جان صحیح جم کے، تاں جا بندے نو ٹھنڈ پیندی ہے کہ میں ہن کی بنیا جی۔ اسی چکھدے ہاں چکھڑے نال تے کچھ بھی نہیں میرا پتر، پورا جب تک نہیں پڑھنا جڑا مقصد ہے جی اوتھے جا کے دورہ شروع ہو گیا، سمجھ گئے ہو۔ اور اختلاف کیا ہے فقہا نے اس تصویب کے حکم پر، جڑی اذان تے 3 اقوال پر۔ اول یہ کہ مکروہ ہے ساری نمازوں میں سوائے بوجہ ہونے فجر کے وقت نوم کا، اور یشہد لو گواہی دیتی ہے اس کے لیے حدیث جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نکلا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے۔ یہ غالباً کوئی سفر دا واقعہ ہے کہ کیونکہ اگلی گل دیکھو نا ذرا، تو نکلا میں سرکار کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے، پس سرکار نہیں گزرتے تھے کسی رجل کے پاس سے مگر اس کو ندا دیتے الصلاۃ او حرکہ برجلہ، او یا سرکار اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ حرکت دیتے۔ ہوں حرکت دینے نو ایڈی لمبی لت بنا دیو بھی چھک کے مارو اس غریب دے لک تروڑ دو، اے نہیں او کوکو، اے نہیں، مطلب بھی یہ ہے بھی سرکار اپنے پاؤں سے اس کو بھی اٹھ، اے ثابت ہو گیا نا اتوں جی بھی فجر وچ ہی ہے، فجر وچ بھی اذان تے اقامت دے درمیان بھی ثابت ہو گیا، نہیں کھانے چ پئی۔ ایک تو صلاۃ خیر من نوم تے ہے نا، لیکن اس تو علاوہ بھی مولوی جی اے ویکھو نا کہ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ الصبح فکان لا یمر برجل الا ناداہ الصلاۃ او حرکہ، اخراج ابو داود۔ پس بے شک یہ دلالت کرتا ہے فجر کے اختصاص پر فی الجملہ جی، یعنی فجر میں تو ہونی چاہیے جی، سنیں جی ایسا بس اچھا جی فی الجملہ۔ یہ پہلا مذہب آگیش جی۔ الثانی دوسرا وہ کہ قول کیا اس کا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اختیار کیا اس کو قاضی خان نے فی فتاوہ ہو، اور تھلے پڑھو ایک منٹ، فتاوہ قاضی خان میں نہیں کوئی حرج تصویب کے ساتھ، کس میں؟ ہمارے زمانے میں، اور تصویب ہر شہر کی وہ ہے کہ پہچانتے ہیں اس کو اس شہر والے، اور جائز ہے تخصیص ہر ان کی جو مشغول ہوں کس کے ساتھ زیادہ اعلام کرایا جائے، بکر ان دن نماز رہ ہی نہ جائے۔
تو ثانی ما قالہ ابو یوسف رضی اللہ عنہ واختارہ قاضی خان کہ جائز ہے تصویب امراء کے لیے اور ہر ان کے لیے جو مشغول ہوں کس کے ساتھ، جیسا کہ قاضی مفتی ان کی تصویب کتنی نمازوں میں، نہ کہ ان کے غیر کے لیے، اور شاہد ہے اس کے لیے وہ جو ثابت ہے روایات عدیدہ میں کیڑا۔ ہن سنیا جا اگلی گل، اس اُتے دلیل کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یحضر الصلاۃ خیر من النوم شروع ہو گیا سی، وہ تو ہو گیا سی، بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تھے حجرہ نبویہ کے دروازے پر اذان کے بعد، اور آ کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ جی، اتوں یہ ثابت کیتا سونے تو اللہ دی کائنات وچ، اللہ دی کائنات وچ سونے بادشاہاں دے بادشاہ نے جی، اور اللہ تے کائنات دا بادشاہ، میں اللہ دی مخلوق وچ کہہ رہا، اللہ دی مخلوق وچوں سرکار مخلوق ہو کے بادشاہاں دے بادشاہ نے اللہ نے بنایا ہے، تے اوتھے چونکہ کہہ رہے ہیں حضرت بلال، تے لہذا باقیاں واسطے بھی اے جواز بن گیا کہ انہوں نے جا کے کیا جائے، سمجھ آتی بھی دلیلہ نظر آ رہی ہیں۔ تیسرا مذہب ہے وہ کہ اختیار کیا اس کو متاخرون نے کہ تصویب مستحسن ہے، جڑا متن پڑھا جے جمی صلوات میں لے جمی ناس کے لیے کیوں بوجہ ظاہر ہو جانے چستی کے امور دین میں، یہ میں جان کے پڑھا ہے، یہ دسیا کہ بھی سانو سستی، اسی سستی نو بھی چستی پڑھ جانے، چستی نو سستی پڑھ جانے، جان کے پڑھے دلیل بنے جی با وجہ ظاہر ہو جانے تکاسل کی امور دین میں، اور خاص کر کے اچھا اے متاخرون جنہ پسند کیتا ہے یہ اس زمانے دی گل ہے جڑی صدیاں بیت گئی ہیں، ادوں دی گل جماعت کھڑی بندے مسجد نال لگ کے جا رہے، پرواہ نہیں، سچ خاص کر کے نماز میں، اور مستثنیٰ ہے اس کام سے مغرب، خاص کر کے مغرب خاص ہے، باقی چمہ ہوئی تصویب ہے مغرب وچ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نہیں ہے فاصلہ اس میں کثیر اذان اور، کیونکہ اذان تو بعد فوراً کی ہو جانی، اقامت ہو جانی جی، تصریح کی اس کے ساتھ عنایہ درر نہایہ وغیرہ میں، اور تحقیق وضاحت کی ہے میں نے مسئلے کی اس کے دلائل اور اس کے فروع کے ساتھ اپنا رسالہ التحقیق العجیب فی التصویب فلیطالع، بولو بابا کون بھی لگا رہے نا، محنت کرتا ہے جی، مسئلے تے رسالے ایک ایک مسئلے تے جی۔ اچھا جی التصویب، ان تو ساری گل سامنے آ گئی ہے، بہترین سارا کوئی تھوڑے سامنے انہوں کر دیتا ہے جی۔ التصویب هو الاعلام بعد اور موشی نے ادھر پیچھے گل دس دیتی ہے جی، تصویب یہ ہے، اور هو الاعلام بعد الاعلام، اشارہ کیا ہے اس کے اطلاق کے ساتھ، یعنی یہ کہ نہیں مختص تصویب بلفظ دونا، کیونکہ کہ تصویب اعلام بعد الاعلام تو کوئی خاص لفظ نہیں ہے، بلکہ کافی ہے اس میں بھی، اور نہیں مختص بھی بلسان دونا، ایک طے اشارہ کیتا ہے، اور دوسرا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ استحسان تصویب محض وہ واسطے اس کے ہے کہ ہے لما کان لہ الاعلام الاول جی، کہ بھئی تصویب محض ہوتی ہے اس کے لیے کہ ہو اس کے لیے اعلام اول، بھی پہلی اذان سن چکے ہیں، ہن ان دے واسطے تصویب ہونی ہے نا، پس وہ جو پہچانا گیا ہے ہمارے بعض بلاد میں، ہندی گل کر دینے کہ من قول الصلاۃ الصلاۃ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاذانین جی، من یوم الجمعۃ لیس داخلا فی استحسان المتاخرین ولا فی، پس یا لازم ہے ترک اس کا
یعنی وہ جو ہمارے شہروں میں مشہور ہے وہ ہوں اتنے سارے کو نہیں ہے گا اے الصلاۃ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاذانین من یوم الجمعۃ جی بھئی کی کرو وہی نا بے سنت رسول اللہ بے سرکار بے الصلاۃ نماز سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اذانوں کے درمیان جمعے والے دن سے کی سمجھا تسی ہیں انج بھی ہے وے تو دوجا معنی بھی بنتا ہے نا کہ جمعے والے دن 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھنی سنت ہے تو اے بھئی متاخرین کی تصویب میں داخل نہیں ہے نہ متقدمین میں داخل ہے میرے تو لوگوں نے پتہ بھی سنتا ہے جی گل تو سلے کہ لوگوں نے جنوانا تو جمعے میں 2 اذاناں خود موجود نے جی مینوں انج سمجھ آیا ہے مینوں یہ گل سمجھ آئی ہے بندی بھی یہی ہے یہ آخنا بھی سرکار کی سنت ہے یہ نہیں بھی یہ داخل نہیں ہے ورنہ تو کہتے جی کہ یہ چونکہ ثابت ہی نہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں لہذا بھی یہ جملہ بولنا نہیں ہے داخل متاخرین کے استحسان میں اور نہ متقدمین کے لہذا لازم ہے ترک اس کا اتنے بول دے ہون گے اتنے کو نہیں ہے گا تے ہر علاقے دے اپنے نویں کم نے جی یار جنازے وچ دعا بڑے خلوص نال منگو نا جڑیاں سونے منگیاں نے تے تسلی رکھو بھی دعا منگی گئی ہے ہن بعد وچ سونے فرمایا بھی کی کرو انہوں جلدی قبر چ پہنچاؤ کہ کوئی نہیں مسئلہ پڑھیا جی تو بعد وچ پھر باقاعدہ اسی خود کھلو کے بڑی تسلی نال فاتحہ شریف پورا پڑھ کے پوری دعا منگدے ہیں جی چلو منع نہ صحیح پر ایڈا فرض بھی تو نہیں نا وہ دوجا فرض پہلے میں سونے فرمایا انہوں جلدی تو جلدی پہنچاؤ جی جی تے او جنازے دے بارے پڑھ لو گے مسئلہ پھر کہ بھئی جڑا بعد وچ رلیا ہے بھی جے او جنازہ اٹھا لیا تو فٹوفٹ اللہ اکبر تکبیراں پوریاں کر کے سلام پھیرے جی تے ساڈا تو بعد وچ زیارت کرانے دے بھی ٹائم لگتا ہے جی اور مستحسن جانا ہے متاخرون نے ساری نمازوں کی تصویب کو بسم اللہ الرحمن اور چلو جی تصویب اعلام بعد اعلام ہے منع کر جلدی کر شاور نے کیا ساری نمازوں کی تصویب کو تصویب اعلان بعد اعلان ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر کریم اور بیٹھے ان دونوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھے مگر مغرب میں مغرب نہ بوے وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا مسئلہ نہیں مراد اس کے ساتھ خصوص بیٹھنا خاص کر کے بوے بلکہ فاصلہ کرنا اذان اور اقامت کے درمیان اندازہ اتنا کہ حاضر ہو جائے قوم اور لوگ پڑھ لیں سنتیں باوجود رعایت کرنے وقت مستحب کے ہن متن میں صرف یہ کی کرے بیٹھے تھے ہوں جی حضرت نے ہمیں کتاب میں دکھایا تھا جی لکھا ہوا تھا کہ بیٹھنا ہے تو میں تو اذان دے کے بواں گا تو پھر اٹھاں گا جی حالانکہ مقصد فاصلہ کرنا ہے جی بابا جا حدیث کے سونیا فرمائے اجال بین اذان کا جناب اگوان لو قالہ النبی صلی اللہ اگلے صفحے تھے لبلال رضی اللہ عنہ
سونے نے بلال رضی اللہ عنہ فرمایا سی بنا تو اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان وقفہ اندازہ اتنا کہ فارغ ہو جائے کھانے والا اور پینے والا اور متصر جب داخل ہو اپنی قضائے حاجت کے لیے. متصر اپنے آپ نچوڑنے والا مطلب ہے جو بیت الخلاء میں گیا ہے وہ فارغ ہو جائے. اتنا کی کر اذان اور اقامت کے درمیان فرمایا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے میں اخرجہ ترمذی والحاکم وہذا کلو فی بہار المغرب کے بارے میں. پس فرمائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل یہ ہے کہ اس میں بلکہ کافی ہے اس میں سکوت اندازہ 3 چھوٹی آیتوں کا یا 3 قدموں کا یا اذان والی تھا تو جتنے تکبیر پڑھنی 3 قدم ٹوڑ کے آیا بس کافی ہے جی تاکہ نہ لازم آ جائے مغرب کی تاخیر. اے منیان مغرب کی صفت ہے کہ تاخیر کی شکر ہے ایسی تاخیر جو منی انو ہے مغرب منی انو ہے جی تاخیر جو کہ امام صاحب کا قول جے. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹھے ان دونوں کے درمیان جلسہ خفیفہ جیسا کہ خطیب کا جلسہ قضا فی الہدایہ و شروع ہے اور بیٹھے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر مغرب میں ٹر شابک اور بیٹھے ان دونوں کے درمیان مگر مغرب میں شابہ جی وائیو دینو 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوندے دسا جو پڑھیے کوئی ضرورت صلی فائدتاً واحدتاً وکذالک للفوائد ای اذا صلی فوائد کثیرتاً ولکل من البوائد صبر اور اذان دے فائتہ کے لیے اذان دے اور اقامت پڑھے. نماز فوت ہو گئی ہے نا تو جلے پڑھن لگا تو کی کرے یعنی جب پڑھے فائتہ کو اکیلے فائتہ کو تو کیا کرے اور اسی طرح فوائد میں سے اولا کے لیے یعنی جب پڑھنے لگا ہے فوائد کثیرہ کٹھیاں فوائد کثیرہ پڑھنے لگا ہے تو پہلی واسطے کی کرے سمجھا جی. اور تو دیکھو دھیان کر رہے جب مسئلے گڑبڑ ہو جانے جی للفائتہ نظر آ رہے ہیں اصل اس میں بے اذان فائتہ واسطے بھی ہے. اصل اس میں قصہ ہے لیلت تاریس کا اور ان قریب آئے گا ذکر اس کا باب ادراک الفریضہ میں انشاءاللہ دسن گے ہوتے جی. قال فی منحل غفار یہ جب کہ قضا کرے بہرحال جب کہ ہو مسجد میں تو پس اے جدو کلا نماز قضا کر رہا کتنے اوتھے ہن اچھی اذان نہ دینا شروع کر دے وے بھی یہ کہڑے وقت دی اذان دے رہا مسجد کسی اور جگہ تو ہوئے تو اوتھے بھیجی. انتہا مراکل فلاح میں کہ جب ہو تفویت امر عام کے لیے سارے دی نماز فوت ہوگی کوئی ایسا اہم کم بنے تو پس اذان مسجد میں اب اگر دی جائے تو کیونکہ سارے میں شریک نے ایک اور گل جی سمجھ گئے اے شاباش جی او بلا میں اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت پڑھے یعنی جب نماز پڑھے فائتہ کی فائتتاً واحدتاً ہاں استغفر ملک بھول گیا جی الٹ معنی کر گیا یعنی اذان بھی دے اور اقامت دونوں کرے جب پڑھے فائتہ ایک کلا بندہ فائتہ نہیں ہو معنی غلط ہوگا یار ایک فائتہ پڑھنی ایک فائتہ تو ہون کی کرنی ہے ہون اگلا مسئلہ سمجھائی جی الٹ معنی کر گیا سا. اور اسی طرح فوائد کی اولا کے لیے دونوں کام کیڑے
یعنی جب پڑھے فوائد کثیرہ. ہاں جی اذان دے فائدہ کے لیے اور اقامت پڑھے یعنی ایک قدوں فائدہ واحدہ یعنی کلی فائدہ پڑھی ایک جی، اور اسی طرح فوائد کی اولا کے لیے یعنی جب پڑھے فوائد کثیرہ والے کل من البواقی یاتی بہما او بہا. بس اور ہر ایک کے لیے بواقی سے لائے دونوں کو یا اس کو لائے سنا جی ہر ایک کے لیے بواقی سے لائے دونوں کو یا اس کو یعنی تکبیر کو. اور دیکھو بہما او بہا یعنی وہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ اذان دے اور اقامت دے ہر ایک کے لیے اور یہ فائدہ نے اور درمیان اس کے کہ اکتفا کرے کس پر صرف اقامت پر. پہلی واسطے اذان میں دے میں اگلی واسطے صرف اقامت جیسا کہ اکتفا فرمایا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فوت ہو گئیں آپ سے 4 نمازیں غزوہ احزاب والے دن. غزوہ انہاں نوں تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آمد نہیں بحکم ربی سارا ہوا ہے جی تاکہ طریقہ سمجھایا جائے بھی جدوں کوئی اہم کام آ جائے تو نماز مؤخر کرو کم پہلو کرو تاکہ شر کثیر نہ ہو جائے تاکہ سنیا جی بے کافر سر چاڑا ہے کھائی بچ رہ جائے نقصان ہو سکتا سی. تو غزوہ احزاب والے دن پس سرکار نے پڑھی ظہر اس واسطے میں قضا دا منع کر رہے ہیں پس پڑھی ظہر اور عصر اور مغرب ایک اذان کے ساتھ اور اقامت اے مطلب اخرجہ ترمذی وغیرہ اور ہر ایک کے لیے بواقی سے لائے دونوں کو یا اقامت کو مک گئی گل. بواقی سے لائے ان دونوں کو یا اقامت کو جی لو جی گل پاکستان میں آ گئی جی. وجاز اذان المحدث وقرئ اقامته ولم يعاد وقرئ اذان الجنوب واقامته ولا تعاد هي بل هو لأنه لم يشرع تكرار الإقامة لأنها لإعلام الحاضرين فتكفل واحدة والأذان لإعلام الغائبين فيحتمل سماع البعض دون البعض فتكراره مفيد. فعل ٹھیک ہے نا چلو فتكراره مفيد كأذان الله بسم الله الرحمن الرحيم أي يكره ويستحب إعادته. چلو جی اور جائز ہے اذان محدث کی اذان اور مکروہ ہے اقامت محدث کی. اے فرق کیتا ہے اذان جائز بلا کراہت وہ شرح پھر پڑھ دیں ایتھے سمجھ آ رہا ہے اور اقامت جواز بالکراہت ہو جائے گی لیکن اور نہ اعادہ کیا جائے دونوں کا. محدث نے اذان دیتی ہے محدث نے تکبیر پڑھی ہے دوبارہ ہو گئی ہے. اور دیکھو وجاز اذان المحدث یعنی وہ شخص کے جس کے ساتھ کون ہے یعنی بلا کراہت فی ظاہر روایہ یہ کہ یہ کراہت نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ اذان ذکر ہے جیسے تو پس مستحب ہے اس کے لیے اور نہیں مکروہ بغیر طہارت کے جیسا کہ قرات قرآن. ایک گل دی دلیل اے دلیل اے دلیل اے نہیں مڑے سے تو شروع ہو جاؤ بے اگر بے وضو دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے وافل اقامت اچھا او جڑا بھی تکبیر مکروہ کیوں ہوئے پھر وہ بھی تو ذکر ہی ہے وہ بھی تھا. اور اقامت محدثن میں لازمات ہے فاصلہ اقامت اور اشتغال
چونکہ انہیں پھر تکبیر پڑھ کے جا کے کی کرنا ہے طہارت نال مشغول ہونا ہے تو لازم آ جائے گا فاصلہ اقامت اور نماز کے درمیان جی ایک صورت ہے نا بھی اے بے وضو سی تے تکبیر پڑھی تو باقی لوگ کھڑے نے اے نکل گیا امام اللہ اکبر کی تے نماز شروع ہو گئی ایک اے بے دو ہی سن انہیں پڑھی تکبیر دے سی بے وضو تے وضو کرن چلا گیا تو دوجا تو کھلو رہا تو بریک لا کے جی تے فاصلہ ہو گیا جی کہ نہیں ہو گیا اے مطلب ہے اور یہ مکروہ ہے کیڑا فاصلہ کرنا تکبیر تے نماز دے درمیان تے ففترقا اے وجہ ہے کہ بھی اذان محدث کی تے مکروہ نہیں تے محدث کی تکبیر مکروہ ہے اے وچ جدائی ہے جی ففترقا سنا جی اور ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں مکروہ اقامت بھی اور ایک روایت میں کہ مکروہ ہے تین روایتیں ہو گئی ہیں جی جی میں اقامت مکروہ اذان بھی مکروہ ہے قضا فی البحر بہرحال حدیث اور جواب سوال دا سونیا فرمایا کہ نہ اذان دے مگر اخرج ترمذی اشارہ کیا اس کی تضعیف کی طرف تو پس نہیں دلالت کرتا مگر کس پر استحباب پر جی او ویکھن تھلے فان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم نہ اذان دے متودی مگر متودی اور وفی روایت نہ ندا دے اذان کی اذان نہ ندا دے نماز کے لیے مگر ھذا صح من الحدیث الاول تو مطلب ہے تم جڑا نا استحباب ثابت کرو تو جنہ وجوب کیتا انہوں نے حق حاصل کر سکتے ہیں سونے حاصل کر دیتا ہے کہ نہیں کیتا اگر کوئی وجوب دا قول کر تو ڈانگ تیرے نے مارنی پی جی ثابت ہوندے نے سونے حاصل کیتا ہے جی تو ویکھو نا تینوں ساریاں گلاں لیا کے کٹھیاں کر دیندے نے جو کوئی سمجھنے دی شفقت فرمانی تو فرما لو جی ولم یعادا یعنی اگر اذان دی یا اقامت کہی محدث نے تو نہیں واجب بہرحال عدم اعادہ اذان کا اس لیے کہ اس میں تو بہرحال عدم اقامت مکروہ سی پھر کیوں نہیں اعادہ پس باوجہ عدم مشروعیت اقامت کے کیونکہ شرن اقامت وچ تکرار کو نہیں اذان وچ تا ہے جمعے والے دن دو اذاناں نے ایک نماز واسطے لیکن تکبیر دا اور اسی لیے وَلِذَا لَا تُعَادُ اس لیے گمار ہے کہ جنبی کی اقامت کا بھی اعادہ نہیں ہوگا اور جائز اذان محدث کی اور مکروہ اقامت محدث کی اور نہ اعادہ کیا جائے دونوں کا او شابہ و نکیو اور مکروہ ہے اذان جنبی کی اور اقامت جنبی کی اور نہ اعادہ کیا جائے تکبیر کا بلکہ اذان کا اس لیے کہ نہیں مشروع تکرار اقامت کا اس لیے کہ اقامت حاضرین کو جنوانے کے لیے ہے تو پس کافی ہے ایک مرتبہ اور اذان غائبین کے بس اتمال ہے بعض نے سنیا ہوا تے بعض فون دیا ٹوٹوں میں ٹوٹیاں شیطان دیا کنا جو تن کے بیٹھے ہون تو پس تکرار اس کا مفید ہے اے دلیل دیتی ہے اس کا تکرار مفید ہے جی چلو جی اور دھیان ہو بلا ہوئے ادھر ویکھو بہندے پہ اذان الجنوب جی یہ بات اس لیے کہ اذان کے لیے شبہ بالصلاۃ ہے اور شبہ ہے باقی اذکار کے ساتھ اذان نماز واسطے ہوندی ہے لہذا نماز دے مشابہ و نماز والے احکام ہونے چاہیے نے چونکہ ذکر ہے تو ذکر دے مشابہ ہونا چاہیے جی
پس اعتبار کیا ہم نے دونوں شبوں کا مشابت کا، شبہ نہیں شبہ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں مکروہ اذان حدث ہے اور مکروہ ہے، اور بہرحال اقامت پس بے شک اقامت جب مکروہ ہے کس کے ساتھ تو مکروہ ہوگی قضا فی الذخیرہ، بل ہوبا یعنی اذان، یعنی بلکہ اذان جو ہے نا وہ کیا ہے، یا بل کے ساتھ ترقی ہے کہ بلکہ اذان کا بھی ادا نہ کیے، دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجامع صغیر، احب میرے نزدیک یہ ہے یہ کہ اعادہ کرے کس کا، اور اگر نہ اعادہ کیا تو اے فرمایا جی قولہ تکرار الاقامت، یعنی ایک نماز کے لیے 2 مرتبہ ہے کہ کوئی نہیں نا باجے جے ایک نماز واسطے 2 باری کوئی نہیں، شرن ثابت نہیں ہے، وہ بچے چھڑ کے دوسری باری شروع کرو تو ہوئی کوئی نہیں، شرن انج بھی 2 باری اجازت ہے، برخلاف اذان کے، کیونکہ اذان کا تکرار مشروع ہے جیسا کہ اور مکروہ ہے جنبی کی اذان اور جنبی کی اقامت، اور نہ اعادہ کیا جائے تکبیر کا بلکہ اذان کا، اس لیے کہ نہیں مشروع اقامت کا تکرار، کیونکہ اقامت حاضرین کے جنوانے کے لیے ہے، پس کافی ہے 1 مرتبہ، اور اذان غائبین کے جنوانے کے لیے ہے، پس احتمال ہے بعض کے سما کا نہ کہ بعض کا، پس تکرار اذان کا مفید ہے، اس تقریر دے مطابق بل ہوا دا کی معنی ہے بلکہ اذان کا تکرار کیا جائے، تائیں تقریر ہے نا اس دے مطابق، شابہ جی۔ مکروہ ہے جنبی کی اذان اور جنبی کی اقامت، اور نہ اعادہ کیا جائے اقامت کا بلکہ اذان کا، اس لیے کہ نہیں مشروع اقامت کا تکرار، کیونکہ اقامت حاضرین کے جنوانے کے لیے ہے، پر کافی ہے 1 مرتبہ، اور اذان غائبین کو جنوانے کے لیے ہے، پس احتمال ہے بعض کے سننے کا نہ کہ بعض کا، پس تکرار اذان کا مفید ہے۔ اچھا جی، وَقُرِہَا اذان الجنوب وَإِقَامَتُهُ، استعطف پانے مکروہ ہے، جیسا کہ اذان عورت کی کیا ہے مکروہ ہے، سنیں ان دی اذان بسم اللہ، اور اذان مجنون کی اور اذان نشے والے کی یہ کیا ہے، یعنی یکرہ مکروہ ہے، اور پھر مستحب ہے، عورت اذان دیتی ہے یا کی کرے، اعادہ مستحب ہے، واجب نہیں بلکہ اعلان شرعن بھی کا اذان المرأۃ جی، اور پیچھے وے نا اور رہ گیا گل، اور تکرہ الاقامۃ، ٹھیک ہو پڑھ لے کے کا اذان المرأۃ، اس لیے کہ عورت کی اذان کیوں مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کی اذان میں احتمال ہے کس کا، اور کیڑی شے نال برافع، ہن سناؤ پتر۔ اچھا جی، کہ لأن فی اذان احتمال وقوع الفتنة برفع صوتها فلذلك بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اسی لیے مکروہ ہے اذان کس کی، فتنے واسطے، اور اسی طرح اذان کیونکہ بھی احتمال ہے کہ کی ہوئے، اس وجہ تو کما فی البحر بل مجنون بس سکران، انہوں نے اذان بھی کی ہے، اور اسی طرح بچہ جو لا یاکل، بچہ جن میں شعور کو نہیں، ان کی اذان بھی کی ہے، اور اد عقلے کی اذان بھی، وجہ اس لیے کہ ان کی اذان
صادر ہوئی ہے فہم اور اختیار کے بغیر، جیسا کہ پرندے کی آواز۔ وہ طوطے نو اذان پکوا دو، پنجرے چ اذان دے دے، سنے ہی اے اچھا جی۔ اور مستحب ہے کیا؟ بعض نے کہا واجب ہے اعادہ اذان کا، کس میں؟ مجنون اور سکران کی اذان میں۔ اتکیے واجب ہے، سمجھے ہی بلا میں کورے ہا اذانو ہا، اس لیے کہ نہیں منقول سلف سے جب کہ تھی جماعت ان کی مشروع ان کے حق میں شروع تو پس ہوگا وہ محدثات ان کا اذان دینا یہ محدث بدعات سے ہوگا، خاص کر کے ان کی جماعت کے، انتصاب کے بعد، اور اس لیے کہ یہ بات مبنی ہے کس پر؟ نہ اس لیے کہ یہ منی ان ہوا کہ اس کے نہ، اس لیے کہ عورت منع کی گئی اپنی اذان آواز کے، بلند کرنا چاہیے اس لیے کہ آواز اس کی پہنچاتی ہے اللہ کی طرف۔ اے مطلقاً آواز گانے جیسے اذان عورت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اذان مجنون کی اور سکران کی، یعنی مکروہ ہے اور یکرہ ہو اور پچھو سے نا، اور مستحب ہے اعادہ اذان کا۔ اور بزرگ کدے گئے نہیں، چلو عورت کی اور اذان مجنون کی اور سکران کی یعنی مکروہ ہے، اور مستحب ہے اعادہ اس کا۔ میاتی بے ویاتی بهم المسافر والمصلي في المسجد جماعة أو في بيته في مصر، وكره تركهما للأولين لا للثالث، أي كره تركهما أي ترك كل واحد منهما للمسافر والمصلي في المسجد جماعة، أما ترك واحد منهما فلم يذكره، فنقول أما المصلي في المسجد جماعة فيكره له ترك واحد منهما، وأما المسافر فيجوز له الاكتفاء بالإقامة، وأما المصلي في بيته في مصر إن ترك كلا منهما فيجوز لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آذان الحي يكفينا، وهذا إذا أذن وأقيم في مسجد حيهم حیے ہی، وأما في القرى فإن كان فيها مسجد فيه أذان وإقامة فحكم المصلي فيها كما مر والمصلی والمصلي في بيته يكفيه آذان المسجد وإقامته، وإن لم يكن فيها مسجد كذا، فمن يصلي في بيته حكمه حكم المسافر۔ صبر پڑھ دیں اگلا گل انشاءاللہ۔ اور لائے اذان اقامت دونوں کو مسافر، دونوں کو مسافر کس کو؟ اذان اور اقامت۔ آؤ دیکھو المسافر یعنی منفردن ہو یا رفقا کے ساتھ ہو، وہ کٹھے ہون جماعت کرانی، کیوں لائے؟ باوجہ حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب ارادہ کیا انہوں نے جانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے وطن کی طرف، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ آپ کیوں گئے وہ وکری گل ہوئے گی، جڑی وجہ ہوئے گی کہ عبداللہ بن عمر بھی سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ جب حاضر ہو جائے نماز چاہیے کہ اذان دے تمہارا کوئی، اخرجہ اصحاب الکتب ستہ، سمجھ گئے؟ واپس چلو۔ اور لائے دونوں کو مصلی فی المسجد جماعتاً، جو مسجد میں کیا کر رہے نماز پڑھ رہے جماعت کے ساتھ، وہ بھی دونوں کو، لائے یا نماز پڑھ رہے اپنے گھر میں، شہر میں، اپنے گھر میں، شہر میں، تو وہ کیا کرے؟ دونوں کو لائے۔ اور ویکھے نا والمصلی فی المسجد، نظر آئے؟
پس اگر نماز پڑھے اکیلے مسجد میں بعد اس کے کہ نماز پڑھی جا چکی ہے مسجد میں، پس بے شک مکروہ ہے اس کے لیے دونوں کا لانا، ذکر کیا اس کو ذخیرہ وغیرہ میں۔ یہ نویں اذان نہ دے دے مسیتے جی، صرف تکبیر پڑھ لو جی۔ اے منفردن کی اچھا یہ گل مک گئی۔ اور مکروہ ہے ترک کرنا دونوں کا اولین کے لیے، کن کے لیے؟ مسافر کے لیے اور مصلی فی المسجد کے لیے، نہ کہ ثالث کے لیے، نہ کہ نہ اتنے بھی نہ ترائے نہ ایک مسافر ہی، ایک مصلی فی المسجد ہے، ایک مصلی فی بیت ہی، تیسرا کون ہے؟ فی بیت ہی۔ سنے ہی کہ بھئی مکروہ ہے ترک دونوں کا کن کے لیے؟ مسافر اور مصلی فی المسجد کے لیے، اور نہ کہ یعنی مکروہ ہے ترک دونوں کا یا ترک ہر ایک کا دونوں سے، جی میں آنکھوں کس کے لیے؟ مسافر کے لیے اور مصلی فی المسجد جماعتن کے لیے۔ بہرحال ترک ایک کا دونوں میں سے، پس اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو ذکر نہیں کیا۔ پس ہم کہتے ہیں، سنیں جی، پس ہم کہتے ہیں او متن دی شرح بہرحال مصلی فی المسجد جماعتن، پس مکروہ ہے اس کے لیے ترک کرنا ایک کا دونوں سے، اور بہرحال مسافر جائز ہے اس کے لیے اکتفا کس پر؟ بہرحال مصلی فی بیت ہی مصرن، اگر چھوڑے ہر ایک کو دونوں سے تو جائز ہے، تو بابا جا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اذان محلے کی ہمیں یہ جب کہ اذان دی گئی ہو، اقامت پڑھی گئی ہو اس کے محلے کی مسجد میں، تے گھر پڑے دونوں تو بغیر تو ٹھیک ہے، بہرحال بستیوں میں پس اگر ہے اس میں مسجد جس میں اذان اور اقامت ہے تو پس حکم مصلی کا اس میں وہی ہے جو پیچھے گزر گیا ہے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ۔ اور مصلی فی بیت ہی جو ہے کافی ہے اس کو اذان اور اگر نہ ہو اس محلے میں مسجد قضا اس قسم کی، یا اسی طرح تو پس وہ جو نماز پڑھے اپنے گھر میں حکم اس کا کیا ہے؟ ہن مسافر والا حکم ہے جی، دے بے اذان اقامت جے محلے وچ اوتھے مسجد کوئی نہیں تھا جی، ویکھیا جے دھیان کرے جی۔ اور لال سال سے اس لیے کہ مصلی فی بیت ہی اگر نماز پڑھے کس کے بغیر؟ پس بے شک اس نے فَإِنَّهُ اس نے نماز پڑھی ہے دو کے ساتھ، کیونکہ محلے دی مسجد دی اذان تکبیر حکمانی دی بھی ہے جی، کیوں؟ بوجہ کفایت اس کے محلے کی اذان کے، برخلاف مسافر کے، کیونکہ اگر ترک کرے کس کو؟ اذان اور اقامت کو، تو ہوگا نماز پڑھنے والا بغیر اذان اور اقامت کے حقیقتاً بھی، حقیقتاً دے بھی دیتی کوئی نہیں، حکمن ایک ہوندہ محلہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو مسافر ہے جی، قضا فی ذخیرہ۔ قولہ ترک واحد منہما، یعنی ایہ واحد جون سا ایک ہو، جون سا بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو ذکر نہیں کیا۔ ہن سنیں جی، کیونکہ اذان اور اقامت بنائے گئے دونوں کس سے؟ شعائر اسلام سے، مساجد میں، جماعت کے تو پس مکروہ ہے مساجد میں ترک ہر ایک کا، ان دونوں سے، پس اگر داخل ہوا اپنے رفقا کے ساتھ کس میں؟ مسجد میں، کیڑی مسجد؟ قد صلی فی بے اذان و اقامت، اور نماز پڑھی اس نے جماعت کے ساتھ، نمی نہ اذان نہیں دیتی، نمی جڑے لوگ آئے نے، ولا باس بالاقامت جی، وصلی مال جماعت، تو کیا کریں؟ لم یؤن اذان نہ دیں اور کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ افضل ہے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اذان کا تکرار ایک وقت میں کیا کرے گا؟ پریشان کرے بلو کہ کہنے کہ جی ادھا گھنٹہ پہلے اذان ہے، پھر دوجی اذان ہے، کیڑی نماز دی ہے جی، اور اقامت تو کس کے لیے؟ اور وہ جماعت ثانیہ میں غیر ہے،
मुअक्कलीन का تو بس مناسب ان کے لیے اقامت ہوں مسجد وچ پہلے اذان اقامت ہو گئی ہے ہوں لوکی آئے نے جماعت کرانی ہے تے اذان نہ دین بلکہ لیکن اگر کوئی کونے چ کھلو کے اتھی ہولی ہولی اذان دے لوے بھی لوکی نہ سن عرض کو نہیں جی جی اچھا جیلے قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ آپ نے فرمایا بھی سانو کافی ہے کیونکہ آپ نے نماز پڑھی حضرت علقمہ بن قیس کے ساتھ جناب اسود بن یزید کے ساتھ بغیر اذان اور فرمایا کہ کافی ہے لوگوں کی اقامت جو ہمارے چوپھیر ہیں اخرج محمد فی کتاب الاسار بہرحال لفظ وہ کہ ذکر کیا اس کو شارح نے لیتے ہوئے ہدایہ سے پس میں نے اس کو داشری میں نہیں پایا جڑا متن جی قول وہذا یعنی جواز ہر ایک ان دونوں سے وہذا اذا اقیم یعنی جواز ترک ہر ایک کا ان دونوں سے کس کے لیے مصلی وہذا اذا اذن باقیمہ فی مسجد حیہ ہی تے تاں بھی انہوں جائز ہے جی سنے ہی او تھلے ویکھو ایک منٹ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر میں بغیر اور فرمایا کہ اقامت شہر کی کافی ہے اور روایت کی گئی یہ بات کہ جناب عبداللہ بن مسعود جناب عثمان ذو النورین نے غالباً اور اسود نے نماز پڑھی بغیر اذان اور بغیر تو جناب سفیان جو تھلے راوی ہیں کہا کہ کافی ہیں وہ کافی تھی ان کو اقامت کیڑی اس واسطے نہ کو نہیں دوبارہ پڑھی اور وَيُنْظَرُ لِمَعْرِفَةِ مزید الاسار فی ذالک الاخری حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حاضر ہوئے جناب علقمہ اور جناب اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فرماؤ نماز پڑھ لیجئے جی بے کیا نماز پڑھی ہے انہوں نے تمہارے پیچھے مطلب ہے کہ تسی نماز دو میں پڑھ آئے ہو ایک گالے عرض کی نہیں تو فرمایا کھڑے ہو وہ پس نماز پڑھی انہوں نے تو جناب علقمہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ بس نہیں حکم دیا تھا نا علقمہ کہتے ہیں بس نہیں حکم دیا ہمیں کس کا مطلب ثابت ہو گیا جی یعنی جواز ترک ہر ایک کا دونوں سے مصلی فی بیت ہی کے لیے سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مصلی فی بیت ہی جو ہے کافی ہے اس کو کون مسجد کی اذان اور مسجد کی اقامت اور اگر نہ ہو اس میں مسجد اس طرح کی جن دے وچ کی ہوندا ہے اذان تے اقامت تو پس وہ جو نماز پڑھے اپنے گھر میں اس کا حکم یعنی اذان اقامت دے وے اور ویکھو جی والمصلی فی بیت ہی جزمی بات یہ ہے کہ یہ یعنی زید یہ عبارت مصلی فی بیت بعد قولی فحکم المصلی فیہا کما مرنا جی اگوان حکم المصلی پیچھے آ گیا جی جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف ذخیرۃ العقبہ میں لیکن آدھے نے کا تحقیق کھٹکی تھی میرے دل میں سیایا کی تالیف کے وقت تو جی حسن کے اے بھی زیادہ نہیں ہے گی جی دعائی کھادی بدن اچانک پسینہ آ گیا یکدم چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم توجیہ حسن ہے اور وہ یہ ہے کہ فی ہے نا کہ ضمیر اس میں جملہ سابقہ میں فی ہا کی جملہ سابقہ پچھلے بچو فی ہا میں ہے کہ کون پیچھے دیکھ یہ فی ہا یہ جو ہے نا ضمیر یہ لوٹتی ہے کدھر مسجد پہ اگر بستیوں میں مسجد کی طرف نہ کہ کس کی طرف اور ضمیر تانیس کی تو پھر اے کہ پھر اے مسجد القرآ ضمیر دا مرجد بنیا مسجد مذکر ضمیر مونس کیوں آندی تو وہ اے کہ ضمیر تانیس کی باعتبار حاصل کرنے مضاف کے تانیس کس سے اور قرآن جمع تانیس ہوندے ویجی کیونکہ حاصل کرتا ہے مضاف کس سے بہت سارے امور تانیس
جیسا کہ تفصیل کی اس کی کس کتاب میں؟ مغنی اللبیب ابن قدامہ ابن قدامہ نہیں ہے جڑے نو جنہاں دی جڑا مشہور اور ناوی اور ہشام انصاری کی نام دا کنی باری پڑھے جی یار دماغ تو لے گئے جی انہوں دی ناف دی کتاب ہے جی جنہوں شرح قطر دا پڑھنی ہے انشاءاللہ جی. اچھا جی اور تفصیل کی میں نے کلام کی اس میں آپ نے رسالہ خیر الکلام فی تصحیح کلام الملوک ملوک الکلام کہ بادشاہاں دی جڑی گل ہوندی ہے او کلام دی بادشاہ ہوندی ہے جی. سنیں جی کلام الملوک کی معنی ملوک الکلام سنیں جی جیڑی بادشاہاں دی گل ہوندی ہے نا وہ لوکاں دی گلاں دی بھی بادشاہ ہوندی مطلب چنگی گل کردے نے جس طرح مسئلہ لکھا پورا جی خیر الکلام. پس ہوگا جملہ سابقہ بیان کس کے لیے؟ مصلی کے حکم کے لیے جو کتھے وے قرآن کی مساجد میں جماعتاً، اور یہ جملہ بیان ہے مصلی کے حکم کے لیے فی بیوت القرآ او مسجداں دی گل ہے ایک گھر دی گل ہے فلا استدراک ولا تکرار اے توجہ کیتی ہے سن جی. اچھا جی حکم المسافر او جڑا پنڈ وچ ہے تے اوتھے مسجد انج دی کوئی نہیں جتے کی ہوندی ہے او کنے پنڈ نے جتے صرف رمضان جی امام ہوندا ہے باقی کوئی نہیں. حکم المسافر یعنی مکروہ ہے اس کے لیے ترک اور اکتفا کرنا. کلی اذان تکبیر کوئی نہیں یا دوویں کوئی نہیں یہ مکروہ ہے. ہاں جائز ہے اس کے لیے اکتفا بے اذان اگر نہیں دیتی گھر وچ تے تکبیر پڑھ کے نماز پڑھیے تو ٹھیک ہونے. یہ مسئلہ عوام نو پتہ ہے نہیں اے ہن جڑے مسئلے اذان اقامت دے پڑھ دیو بھی دوبارہ نماز پڑھیے تو انہاں واسطے انج ہونا چاہیے کوئی پتہ ہوے کسی نو جی یہی مسئلہ ہے نا. یہ مسئلے دسیے تو پتہ لگن اس تو بغیر تو نہیں نا جی. پھر یہ باقاعدہ عملاً ہووے بار بار سمجھایا جائے تو تاں جڑے مسئلیاں دی لوڑ ہے ادھر تھوڑی توجہ ہی کو نہیں جی. جی اگے با یقوم الامام يقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة ويشرع عند قد قامت الصلاة والله أعلم رسول. اور کھڑا ہو جائے امام اور سارے مقتدی حی علی الصلاۃ کے وقت جدو کیا کہ حي على الصلاة کون مکبر تکبیر اچ کے دان اچ جس نے تکبیر حی علی الصلاۃ کے سارے کھلو ہو جان اور شروع ہو جائے امام قد قامت الصلاۃ کے وقت او قد قامت الصلاۃ کے نال اللہ اکبر کر دے جی. واللہ عالم ورسول بالصواب. ویقوم الامام اور کھڑا ہو امام یعنی اپنی جگہوں سے نہ ان کی جگہوں میں ان کے مواضع سے کھڑا ہو جائے امام کدھر الی الصف ان کی مواضع سے صف کی طرف جی مطلب کیے ہاں 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 اے من موادعہم الی الصف کہ امام مصلی تے کھڑا ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب داخل ہو مسجد میں تو مکروہ ہے اس کے لیے نماز کا انتظار کھڑے ہو کر. اگر جماعت کھلوتی نہیں نا ایک دو منٹ رہ گئے تو کھلو رہے کچھا جات پا کے بہ جاوے بلکہ بیٹھ جائے کسی جگہ میں پھر کھڑا ہو اندہ حی علی الفلاح کے اس وقت تو حی علی الصلاح ہے نا تو حی علی الفلاح بھی اور اسی کے ساتھ تصریح کیا کہ اس میں حی علی الفلاح کے وقت قول عندہ کی عندہ حی علی الصلاح اے قبیل اس کے وقت کا مطلب ہے تھوڑا جا پہلو عندہ ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے بعد عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ حی علی الصلاح ہو جائے تو پھر کھلو بے دو باری. اور خلاف کس میں ہے افضلیت میں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اخبار ہے بے قیام صلاۃ قد قامت صلاح کیے خبر دے رہے ہیں
تے لہذا مناسب ہے شروع قامت الصلاۃ کے وقت نماز میں. او دیکھو تھلے اما لا قول ابی یوسف پس شروع ہو بعد فراغ کے صلاۃ سے جی. اور خلاصہ میں وہی صح اختیار کے ابن مالک نے شرح وقایا میں، ابن کمال بادشاہ نے، اور علامہ حسکفی نے در المنتقی میں. وہو عادل المذاہب قال ابن سعاتی قال القاری فی فتح جمہور علی قول ابی یوسف، تاکہ پالے مؤذن اول صلاۃ الامام، اور اسی پر عمل اہل حرمین کا بھائی پوری تکبیر ہو جائے تے نال متصل اللہ اکبر آکے، تاکہ مقتدی بھی تکبیر اولا وچ شامل ہو جائے. جے قد قامت الصلاۃ نماز شروع ہو گئی تو نہ جب بعد آخنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی. تے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کہ پوری ہو جائے نا تکبیر، تے پھر بعد جڑا نا جی ستھن ٹونگنے والا کام تے کھلونا تے کھنگورے مارنے تے کچھاں ٹھیک کرنی، ہن ٹوپی شوپی ویکھنی، اگوں شیشہ لگا تے ویکھنا بھی ٹھیک آ، یہ سارے کام ہن پیڑے نے جی. فٹوفٹ کی کرے نماز شروع کر دے وے بلا تھی وے وذکر فی الخزانہ، یہ کہ اگر نہ شروع ہوا حتیٰ پھر فارغ ہو گئے اقامت سے تو والکلام فی الاستحباب لا فی الجواز. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تے او کدے مؤذن امام اللہ اکبر انہیں چرچ پڑھ لوے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو بہتری جڑے بار بار پڑھ دے ہو بھی اوندے جی کوئی ایک دا کلمہ رہندا ہوئے تے ایک ہی کرے اللہ اکبر شروع کر دے وے. ہن چونکہ مسئلہ عوام نو پتہ نہیں، عثمان جڑا نا قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر کر دے تو انہاں کہنا مولوی جی خیر سی بھوک لگی سا جی جی کوئی نہ بھی انتظار نہیں کرتے تکبیر پڑھ لے چنگے بندے تسی ہے کہ نہیں. تسی کر کے ویکھ لو آئی صاحب ناراض ہو جانے سارے بندے، یار مول صاحب کمال تکبیر تے پڑھ جاندے کرو، تھانوں ایڈی کال پئی ہوندی خدا دے بندے جی. میں خرابی کتوں بنی مسئلہ پتہ کوئی نہیں، اور انہیں مسئلہ دسن دی لوڑ کوئی نہیں. ہائے میرے او یارو او کتھوں اور لائے دونوں کو مسافر، اور وہ جو نماز پڑھنے والا ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ یا اپنے گھر میں شہر میں، اور مکروہ ہے ترک دونوں کا اولین کے لیے مسافر اور مصلی فی المسجد جماعت کے لیے، نہ کہ ثالث کے لیے. یعنی مکروہ ہے ترک دونوں کا، یعنی ترک ہر ایک کا دونوں سے، مسافر کے لیے اور مصلی فی المسجد جماعتن کے لیے. اور بہرحال ترک ایک کا دونوں سے، یعنی اگر مصلی یا مسافر یا مصلی ایک نو ترک کرے اذان یا اقامت کیے پس نہیں ذکر کیا اس کو، مصنف نے ذکر نہیں کیا، پس ہم کہتے ہیں بہرحال مصلی فی المسجد جماعتن جو ہے بس مکروہ ہے اس کے لیے ترک کرنا کسی ایک کا دونوں سے. ایک بھی ترک کرے تو مکروہ، اذان بھی دے تو کی کرے تھلے شرح پڑھے جے جیڑی پہلی جماعت ہے جیڑی اندے واسطے بھی ایک بھی چھڑنا مکروہ ہے جی. دوجی تو پڑھیا جائے نا بھی وہ تو بھی اقامت دین بزان نہ دین جی. اور بہرحال مسافر پس جائز ہے اس کے لیے اکتفا بالاقامت، آگے جی سمجھے. اور بہرحال مصلی فی بیت ہی فی مصر، اگر ترک کر دے ہر ایک کو دونوں سے، نہ تکبیر تے نہ تو پس جائز ہے نماز ٹھیک ہے. بابا جا قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اذان محلے کی کافی ہے ہمیں
انہوں نے یہ گلتائیں یہ جب کہ اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے اس کے محلے کی مسجد میں، اور بہرحال بستیاں پس اگر ہے بستیوں میں مسجد جس میں اذان اور اقامت ہے تو پس حکم مصلی کا اس میں، یعنی ان مسجدوں میں جیسا کہ گزر گیا بسم اللہ الرحمن۔ اور مصلی فی بیت ہی کافی ہے اس کو، مسجد کی اذان مسجد کی اقامت، اور اگر نہ ہو محلے کس میں محلے میں مسجد اس طرح کی تو پس وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں حکم اس کا حکم مسافر کا ہے، دو میں کم کرے نہیں تو کم از کم اقامت تک کرے جی، اور کھڑا ہو جائے امام اور قوم حی علی الصلاح کے اندہ وقت، اچھا جی، اور شروع ہو جائے امام قد قامت الصلاۃ کے وقت، واللہ عالم ورسولہ بالصواب جی۔ لے تسیں اس مسئلے تے رسالہ لکھنا ہوئے کہ کس وقت کھڑا ہونا چاہیے تو نماز کس وقت شروع ہوئے جی، پہلی متن تو شروع کر کے سارے متون فقہ دے 50 اکٹھے کر لو، یہی مسئلہ ہے، تو رسالہ تیار ہو گیا۔ میں نال کو شرح بھی تو دیکھ لو، اور بھی قول ہے نے، مہربانی جی جی سمجھے پہ ہو، ہاں جی شابہ جی۔ اور لائے ان دونوں کو مسافر اور مصلی فی المسجد جماعتاً یا مصلی کی بیت شہر میں، اور مکروہ ہے طاق ان دونوں کا فلائن کے لیے نہ کہ خالص کے لیے، یعنی مکروہ ہے طاق ان دونوں کا، یعنی طاق ہر ایک کا ان دونوں سے مسافر کے لیے اور مصلی فی المسجد جماعتاً کے لیے، بہرحال ترک کسی ایک اور دونوں سے پس نہیں ذکر کیا اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعتاً مکروہ ہے اس کے لیے ترک کسی ایک اور دونوں سے، اور بہرحال مسافر پس جائز اس کے لیے اکتفا بالاقامت، اور بہرحال مصلی فی بیتی کی مصر اگر چھوڑ دے ہر ایک ان دونوں سے پس جائز ہے اوے دے ویکھ تو کتاب تو ذمہ دار ہیں، محلے کی آذان کافی ہے ہمیں، اور یہ جب کہ اذان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بستیوں میں یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ 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 جانے کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک